الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا إلى ربنا لمنقلبون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن عمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا وأطعنا بعده وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا۔ محترم حاضرین جماعت و حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگان ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، بے شمار صفات حمیدہ و صفات جمیلہ و صفات جلیلہ سے متصف ہے۔ حمد و ثنا اسی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لائق و زیبا ہے جو مکمل طور پر انسانی زندگی کی ضروریات سامان کو اس کی دنیاوی زندگی میں مہیا کیا اور مکمل طور پر ان تمام سامان زندگی کو ضرورت اور استعمال کے قابل کا بنایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بھی بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے مکمل طور پر میری اور آپ کی زندگی کے اندر توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر شرک کی غلاظتوں سے دور ہونے کی توفیق و ہدایت بخشا۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے گئے تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، شافع محشر، ساقی کوثر، آمنہ کے لال، تاجدار مدینہ، سرور کونین، محسن اعظم، محسن انسانیت، رہبر عالم و ہادی عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاہ کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
محترم حاضرین جمعہ و حاضرین جماعت، پردہ نشین خواتین اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگان ملت اسلامیہ اور عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جیسا کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے سورہ زخرف کی آیت کے ایک جملے کو رکھا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جو دعا کی شکل میں ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی روشنی میں آج آپ تمام لوگوں کے سامنے اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع رکھنے کی کوشش کی جائے گی، روز مرہ کے بڑھتے ہوئے حادثات اور احتیاطی تدابیر کے حوالے سے چند باتیں بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دور حاضر میں روز مرہ کے جو بڑھتے ہوئے حوادث ہیں، بڑھتے ہوئے حادثات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حادثات کے اندر کیا حکمت، کیا پیغام رکھا ہوا ہے اور ان حادثات سے بچنے کے لیے کیا تدابیر اور احتیاطی سوچ مجھے اور آپ کو کرنی چاہیے، وہ آج آپ تمام لوگوں کے سامنے سنایا جائے گا۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے اندر دو اہم نعمتوں کو رکھا ہوا ہے۔ جو دو نعمتیں ہیں، ایک نعمت ہے انسان کی مال و دولت اور دوسری نعمت ہے انسان کی زندگی۔ یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جو مکمل طور پر انسان کو چلی جانے کے بعد دوبارہ واپس آنا ناممکن سی چیز ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت انسان کی مال و دولت۔ انسان کی مال و دولت کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جہاں پر انسان کا مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہیں پر انسان اپنے لیے گاڑیوں کو خریدتا ہے اپنے مال کے ذریعے، اور انہی سے اپنے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک محلہ سے دوسرے محلہ اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی مکمل طور پر سفر کے ذریعے اپنی ضروریات کو مکمل کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مال کی شکل میں جو نعمتیں عطا کیا ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدردانی کرنا میرا اور آپ کا ایمانی تقاضا بنتا ہے۔ تو آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دوسری نعمت مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہے، میری اور آپ کی جان کی شکل میں، میری اور آپ کی زندگی کی شکل میں، کیونکہ یہ زندگی، یہ جان ایک مرتبہ میری اور آپ کے جسم سے روح نکل گئی، جان چلی گئی، صحت چلی گئی تو دوبارہ آنا ناممکن سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ الگ بات، لیکن ایک آدمی کی زندگی سے جب یہ چیز چلی جاتی ہے دوبارہ آنا ناممکن سی چیز ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی ملتی ہے، ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے، ان نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی کے مراحل کو آگے بڑھانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں، ان نعمتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سوال مجھے اور آپ کو ضرور بھی ضرور کیا جائے گا۔ بھائیو، آج کے اس زمانے کے اندر بڑھتے حادثات اور گزرتا زمانہ، میں اور آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے حادثات کو کئی ویڈیو کی شکل میں، کئی اخبارات کی شکل میں اور کئی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر خبروں کی شکل میں اور آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ حادثات انسانی زندگی کے اندر ایسے پیش آتی ہیں کہ ہونے والا حادثہ گزرے وہ ہونے والے حادثے سے بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ پیشن گوئیاں ہیں کہ قیامت کے قریب قریب لوگوں کے درمیان موتوں کا زیادہ ہوگا، لوگوں کا خاتمہ، لوگوں کی اندر تباہی، لوگوں کے اندر ظلم و زیادتی، لوگوں کے اندر قتل و غارت گری، لوگوں کے اندر خون خرابہ، لوگوں کے اندر فتنہ فسادات، یہ تمام کی تمام چیزیں عام ہو جائیں گی اور لوگ قیامت کے قریب قریب چھوٹی چھوٹی عمروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو جائیں گے۔ یہ حوادث زمانہ، یہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر
یہ جو حوادث گزرتے ہیں، یہ حادثات ہوتے ہیں، یہ اچانک آنے والے حادثات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پناہ مانگنے کی ہدایت اور پناہ مانگنے کی مکمل طور پر نصیحت مجھے اور آپ کو کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آئیے مختصر الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ حادثہ کس کو کہتے ہیں۔ حادثہ کا معنی اور مطلب ہوتا ہے کہ وہ واقعہ، وہ کام جو انسانی زندگی کے اندر اچانک آ جاتا ہے، کبھی موت کی شکل میں، کبھی بیماری کی شکل میں، کبھی آسمانی شکل میں، کبھی زمینی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی حادثے کی شکل میں، اور کبھی انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایسا حادثہ کہ اس کو پانی کی شکل میں، آگ کی شکل میں، سفر کی شکل میں، چٹان کے ٹوٹ کر گرنے کی شکل میں، دیوار کے پھٹ کر گرنے کی شکل میں، اور چھت گرنے کی شکل میں، زمین کے دبنے کی شکل میں، یہ انسانی زندگی کے اندر حادثات آتے ہیں۔ اسی کو حادثہ کہا جاتا ہے، جس کو ایکسیڈنٹ کہا جاتا ہے، کہ انسانی زندگی کے اندر کب، کہاں، کیسے، کس جگہ، کس مقام پر انسان کو حادثے کا شکار ہونا پڑتا ہے، بذات خود انسان کو اس کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر حادثات سے بچنے کی دعائیں کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسی موت سے بچا جہاں پر میں پانی میں ڈوب کر مر جاؤں، ایسی موت سے بچا جہاں پر میں جل کر مر جاؤں، ایسی موت سے بچا جہاں پر زمین دھسا دی جائے، ایسی موت سے بچا جہاں پر مکمل طور پر پتھروں کی بارش ہو جائے، ایسی موت سے بچا جہاں پر آسمان سے آفتوں کا نزول ہو جائے، ایسی موت سے بچا جہاں پر چھت یا دیوار گر کے دب کے مرنے سے ہو جائے، ایسی موت سے بچا جو بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو جائے، ایسی موت سے بچا جو دوسروں کی محتاجی کے شکار ہو جائے، ایسی موت سے بچا جس کے اندر کلمہ نصیب نہ ہو، ایسی موت سے بچا جس کے اندر مکمل طور پر تیرے لیے توبہ کرنا نصیب نہ ہو، ایسی موت سے بچا جو دوسروں سے معافی مانگنا نصیب نہ ہو، ایسی موت سے بچا جو دوسروں کے قرض ادا کرنے کی نصیب نہ ہو، ایسی موت سے بچا جہاں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ زبان پر نہ آ جائے، ایسی موت سے بچا جو انسان کو سمجھنے کا موقع نہ ملے، ایسی موت سے بچا جو مکمل طور پر انسان کو اپنوں سے کیا پرایوں سے اس کی شکل و صورت کے دیکھنے کے قابل کی نہ ہو جائے، اور ایسی موت سے بچا جو موت انسان کی پیوند کاری، جہاں پر انسان کا بھیجا، انسان کے گردے، انسان کا کلیجہ، انسان کے جسم کے اعضاء ڈاکٹر کے نکالنے پر پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، ایسی موت سے بچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حادثات، یہ آنے والے واقعات، یقین مانیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر جو باتیں سنتے ہیں، جو چیزوں کو دیکھتے ہیں، یقیناً ہماری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، ہمارا دل کانپنے لگتا ہے، اور جن چیزوں کو دیکھتے ہیں پسینے نکلنے لگتے ہیں، اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں۔ کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا مرد، کیا عورت، کیا مالدار، کیا غریب، کیا عبادت گزار، کیا گنہگار، کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا مومن، کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا سفر جانے والا، اپنے آپ کو گھروں میں محصور کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی موت، اللہ کا فیصلہ، اللہ کے انتقام کا فیصلہ اس کا وقت آ جاتا ہے تو انسان کے لیے ایک لمحہ آگے پیچھے بھی نہیں کیا جاتا۔ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے حادثات سے بچنے کے لیے مجھے اور آپ کو تعلیم و تاکید کیے ہیں، اور جہاں پر انسان اپنے حادثات کو دیکھتا ہے، ان حادثات سے عبرتوں کو، نصیحتوں کو، تاکیدوں کو حاصل کرنے کا مقام مجھے اور آپ کو اسلام بتاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی امت کو اچانک آنے والی موت سے بچنے کی دعائیں مانگنے کی تعلیم دیتے اور بتاتے کہ زندگی کے اندر وہ دعائیں جو انسان کو اپنے موت کے قریب جو اچانک حادثات ہوتے ہیں ان سے بچنے کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ حادثات اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ کی آزمائش، اللہ کا امتحان، اللہ کی امتحان، اس کی آزمائش جب آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی بھی چیز سے اللہ تعالیٰ آزمانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کبھی انسان کے دل میں خوف و ہراس پیدا کر کے، کبھی انسان کے جسم میں کپ کپی طاری کرا کے، کبھی انسان کے کھانے میں کمی کر کے، کبھی انسان کے مال میں نقصان کر کے، کبھی انسان کو بھوکا کر کے، اور کبھی انسان کی جان لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے۔ یہ آزمائش کی بنیاد پر میری اور آپ کی زندگی قائم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی خیر کے ذریعے اور کبھی شر کے ذریعے، دونوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ کبھی اچھائی کے ذریعے، کبھی برائی کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی چھین کر آزماتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، حادثہ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تب تک کسی انسان کو حادثے کا شکار نہیں کیا جاتا۔ جب کسی انسان پر حادثہ آنا اللہ کی مرضی، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلہ اور اللہ کے حکم کے مطابق ہی حادثات آتے ہیں۔ حادثات کے موقع پر میری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور حادثات کے موقع پر کسی انسان کو کوسنا، کسی انسان کو نشانہ بنانا یا کسی آدمی کو اس کا ذمہ دار کھڑا کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن وہ چیزیں جہاں پر موت کا مسئلہ ہے، نفع نقصان کا مسئلہ ہے، زندگی اور خاتمے کا مسئلہ ہے، وہ چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، ان چیزوں کو ہم کیا ہے آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کو کبھی اچھائی کے مقام پر بھی آزمایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو آزما کر لوگوں کے اندر باقاعدہ بتایا، انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں، وہ قریبی بنتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنا انبیاء کو آزمایا کسی اور انسان کو اتنا آزمایا نہیں ہے۔ اسی لیے انسان کو کبھی آزمائش اچھائی بن کے نازل ہوتی ہے، کبھی آزمائش انسان کے حق میں خیر لاتی ہے۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ بھروسہ، یہ توکل انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ہونی چاہیے۔ اور جہاں پر حادثے کا مسئلہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو یاد رکھیں، قرآن کے اندر بتایا گیا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، حادثے کا شکار ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے اور انسان کو بلاؤں نازل ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بعد ہی یہ تمام کی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ اور حادثات جو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، یاد رکھیں یہ حادثہ جس کے ساتھ پیش آتا ہے جانے والا جاتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر یہ زندوں کو پیغام دے کر جاتا ہے، لوگوں میں ایک ایسے حادثے کا شکار ہوا ہوں جس کی وجہ سے میرا پورا بدن جل چکا ہے، مجھے مانگنے کی توبے کی توفیق نہیں ہوئی ہے،
مجھے اپنی گناہوں کی مغفرت کرنے کی بخشش نہیں ہوئی ہے۔ اے زندو تم زندہ ہو، تمہارے اندر اللہ تبارک و تعالی توبے کے لیے موقع دیا، استغفار کے لیے موقع دیا، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالی تم کو تمہارے اوپر رہنے والے قرض کو چکانے کا موقع دیا، اور اللہ تبارک و تعالی تم کو نمازوں کی پابندی کا موقع دیا۔ ایک جانے والا، ایک جلنے والا، ایک مرنے والا، ایک اپنے اندر غرق ہونے والا، ایک دیوار اور چھت گر کے مرنے والا، بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہو کے حادثے میں مرنے والا، یہ مرنے والے کی زندگی مجھے اور آپ کو، ہم زندوں کو یہ پیغام دے جاتی ہے کہ زندوں اللہ کو یاد رکھو، یہ زندگی ایک بار چلی گئی دوبارہ کسی کو نصیب ہونے والی نہیں ہے۔ قبرستان کے اندر کئی موتوں کو دیکھو، کئی قبروں کے اندر مدفون لوگوں کو دیکھیں، ان کی قائد گرچہ کے عبادات کی اگر ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی عبادات کا موقع، ذکر و اذکار کا موقع انسان کو مرنے کے بعد اس کی قبر سے دوبارہ زندہ کرا کے پھر موقع دینے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، یہ حادثات یہ پیغام دیتی ہیں کہ لوگوں اپنے آپ کو زندے ہیں تو مرنے والوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کے اندر سمجھ جاؤ، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ان لوگوں کی طرح حادثات کا شکار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تم ہی اچانک موت اور بلاؤں سے بچا لے۔ اسی لیے یہ حادثات میری اور آپ کی زندگی کے اندر پیش آتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، حادثے کا زیادہ شکار آدمی سفر کے موقع پر ہوتا ہے۔ سفر کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی پابندی کرنے کا حکم دیا، دعاؤں کے لیے اختیار کرنے کا حکم دیا، اور بتایا سلف صالحین کا طریقہ تھا، جب بھی وہ سفر کے لیے نکلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق باقاعدہ وہ اپنی زندگی کے اندر سفر کا آغاز کرتے تو وضو کی حالت میں نکلتے، وضو کرتے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفر کے نکلنے کے لیے استخارہ کرتے اور دعائیں مانگتے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ اب میں جو سفر شروع کر رہا ہوں، اگر یہ میرا سفر میرے لیے، میری دینداری کے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، میرے کمانے کھانے پینے کے لیے اگر خیر ہے، اگر بھلائی ہے، میرے سفر کو تو آگے بڑھا، اگر اس کے اندر میرے لیے، میری ایمان کے لیے، میرے دین کے لیے، میرے گھر کے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے اگر شر ہے، بھلائی والا نہیں ہے، اس کے اندر برائی ہے، تو اس کو تو بچا دے۔ کیونکہ آداب سفر میں سلف صالحین کا طریقہ تھا، پہلے وضو کرتے، 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، استخارہ کی دعا کا اہتمام کرتے اور سفر کے لیے نکل جاتے، اور سفر میں نکلتے تو ایسی دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ تبارک و تعالی میں جو سفر میں نکل رہا ہوں، اللہم انا نسألک هذا السفر على البر والتقوى، اے اللہ یہ جو سفر کے لیے میں نکل رہا ہوں، یہ سفر کیا ہے؟ میرے لیے بھلائی کا ذریعہ بنا، تقوی کا ذریعہ بنا، تیرے سے ڈرنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس سفر کو میں نکل رہا ہوں، اس سفر کو تو آسان کر دے۔ اے اللہ جس سفر کو میں نکل رہا ہوں، اس سفر میں میرے گھر والوں کو تیرے نام پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اے اللہ میری غیر موجودگی میں میرے گھر والوں کی تو حفاظت کرنا اور میرے گھر والوں کا تو نگران بن جانا۔ یہ سفر کے لیے آدمی نکلنے کے موقع پر ان دعاؤں کی پابندی کرنی چاہیے، اور دعاؤں کے اندر یہ دعا مانگنا ضروری ہے کہ اے اللہ میں اس سفر کے لیے نکل رہا ہوں تو واپسی تک میرے لیے سلامتی کا ذریعہ بنا، اور اس سفر کو مکمل طور پر ایمان میں بھلائی کا ذریعہ بنا، اور اس سفر کو میں جب نکل رہا ہوں مجھے اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر میں واپس آنے تک سلامتی کا ذریعہ میرے اوپر نازل کرے۔ یہ سفر کا طریقہ ہے، یہ سفر کے آداب ہیں۔ لیکن آج کے میرے اور آپ کے سفر کیسے ہیں؟ بغیر گانوں کے میرا اور آپ کا سفر نہیں ہے، بغیر برائی کے میرے اور آپ کا سفر نہیں ہے،
گھر سے نکلے کانوں میں رکھ لیے، سفر میں بیٹھے کانوں میں رکھ لیے، سفر چل رہا ہے کانوں میں گانے چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کا میرا اور آپ کا سفر بے وضو کی حالت میں ہے، پاکیزگی کی حالت میں میرا اور آپ کے سفر کا آغاز نہیں ہے۔ سفر کے حالات میں پاکیزگی کا اہتمام کرنا مجھے اور آپ کو شریعت اسلامیہ بتایا ہے، لیکن میرے اور آپ کا سفر کیسا ہے؟ میرے اور آپ کے حالات اپنی زندگی کے اندر بغیر گانوں کے، بغیر ویڈیو کے، بغیر غیبت کے، بغیر اپنے دوسروں کی برائی بیان کرے کے میرا اور آپ کا سفر ہی نہیں ہے۔ وہ سفر ناکام ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہو۔ یقین مانیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اصول بیان کیا گیا ہے، یہ سفر انسان کے لیے یہ دنیا کا سفر ہی آخرت کا سفر ہوتا ہے۔ جو دعا میں اور آپ سفر کی دعا پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرمائے ہیں کہ اس دعا کے اندر آدمی گھر چے کے اپنے گھر سے نکل رہا ہے، آدمی گھر چے کے دنیا کا سفر کر رہا ہے، لیکن اسی دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالی آدھی دعا دنیا کے سفر کے لیے، آدھی دعا کا حصہ آخرت کے سفر کے لیے ایک ہی دعا کے اندر دونوں سفروں کو جمع کیا ہوا ہے۔ بڑا اہم نقطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بتاتے ہیں، آدمی کو سفر کے موقع پر یہ ہوشیار رہنی چاہیے کہ آدمی سفر کے نام پر اپنے گھر سے باہر تو نکل رہا ہے، لیکن واپس آنے کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ واپس آنے کی کوئی انسان گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، السفر قطعۃ من النار، یہ سفر کیا ہے؟ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ انسان کو سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کھانے پینے اور ضروریات کے مطابق۔ اسی لیے سفر کی جو دعا بتائی گئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا، یہ جو دعا ہے، یہ دعا باقاعدہ دنیاوی سفر کو بتاتے ہوئے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اے اللہ تبارک و تعالی ہم پلٹ کر تیرے ہی پاس آنے والے ہیں۔ سفر آدمی دنیا کا کر رہا ہے، کیا معلوم کہ دنیا کا سفر رہتے رہتے وہ سفر اس کا آخرت کا سفر بن جائے۔ کیا معلوم کہ ایسا سفر جو گھر سے شروع کیا تھا، وہ گھر واپس آنے کے بجائے خبر اس کا گھر بن جائے۔ ایک ایسا سفر جو سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے، اذا جاء القضاء، اذا جاء القدر، جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے، ذهب البصر، آدمی کی آنکھیں چلی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ آدمی چوکنا رہتا ہے، ہوشیار رہتا ہے، اپنے آپ کو حادثے سے بچانے کے لیے الرٹ رہتا ہے، لیکن جب اللہ کا فیصلہ، اللہ کی تقدیر آ جاتی ہے، انسان کا دماغ، انسان کا دل، انسان کا مال، انسان کا جسم، انسان کی عقل، انسان کی ہوشیاری، انسان کی چالاکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقدیر کے سامنے غالب نہیں آتی۔ اسی لیے بتایا جاتا ہے جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو انسان کی عقل مار کھا جاتی ہے۔ گویا کہ یا آج کے سفر کے جو حالات، آج ہمارے سفروں کے اندر کیا نہیں ہے؟ سفر کی جو سہولتیں میرے اور آپ کے لیے، گھر کی دہلیز سے نکلنے سے لے کر واپس گھر کو پہنچنے تک میرے اور آپ کے سفر کیسے ہیں؟ سفر کے اندر کیا ہماری ٹو ویلر، کیا ہماری کاروں کا فور ویلر، اور کہاں ہمارے پانی کی جہازیں، کہاں ٹرین کا سفر، کہاں ہوائی جہاز کا سفر۔ کئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کے لیے، یہ مسافروں کے لیے کئی نعمتیں انسان کو بتایا ہے۔ کبھی تیز رفتاری والا سفر، کبھی اے سی والا سفر، کبھی سو کر جانے کا سفر، کبھی آرام کرنے کا سفر، اور کبھی نرم گدوں کا سفر، اور کبھی انسان کے لیے ایسی تیز رفتاریوں کا سفر جو زمانے کے اندر ایک ماہ میں طے ہونے والا سفر، آج گھنٹوں کے اندر آدمی ان سفروں کی تیزی کو برداشت کرتے ہوئے پہنچ رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ایسی اللہ کی نعمت میں آدمی برائی کے ذریعے اور پاکی کا خیال نہ
کرتے ہوئے گانوں کے ذریعے، فلموں کو دیکھ کر، سینما کو دیکھ کر، ویڈیوز دیکھ کر واویلا مچاتے ہوئے شراب کی حالت میں اگر آدمی سفر کو نکل رہا ہے، یاد رکھیں یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بنے گا، یہ عذاب بنے گا، کیونکہ انسان یاد رکھیں میں اور آپ جو سفر کرتے ہیں یہ سفر اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت کی شکل ہے۔ اگر میں اور آپ سفر کو قرآن و حدیث کے مطابق انجام دیں گے تو یقین مانیے اس سفر کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا، وسعتوں والا بنائے گا۔ لیکن جس سفر میں اللہ کی نافرمانی ہو، شیطان کی رضامندی ہو، ناچ گانا ہو، بے باکی سے اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی کا اہتمام نہ کریں، اللہ کی قسم یہ سفر ہمارے لیے اللہ کے عذابات، اللہ کے دردناک المناک عذابات کا شکار بنا دیتی ہے۔ زندگی کے اندر سفر کے آداب کو سیکھیں، سفر کو نکلنے سے پہلے، اور سفر کے اندر آدمی اپنے آواز کو، اپنی لہجے کو، اپنے چہرے کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو نرم کرے۔ بازو والے کے لیے اسلام کا مکمل طور پر داعی پیکر بن کر سفر کرنے کی کوشش کریں، لیکن سفر میں نہ میرا اور آپ کا ہاتھ صحیح سلامت ہے، نہ زبان کی حفاظت ہے، نہ نگاہوں کی حفاظت ہے، نہ اپنے منہ کو کنٹرول رکھتے ہیں، اپنے طاقت کا مزہ اپنے مال کے بل بوتے پر۔ سفر میں بھی میں اور آپ دوسروں پر ظلم کرنا نہیں چھوڑتے۔ اللہ کی قسم یہ سفر شریعت نہیں ہے، یہ سفر شیطان کے خوش ہونے کا سفر ہے۔ میرے بھائیوں، جو حالات میں اور آپ دیکھتے ہیں، کرنول کے قریب جو حادثہ پیش آیا، واقعتاً رات کا حصہ پورے کے پورے لوگ اپنے اپنے نیند کے اندر سوئے ہوئے تھے، اور پورے کا پورا ایک آدمی بس والے کے اوپر اعتبار کر کے سو گئے۔ اللہ کا کرنا فیصلہ، اللہ کی تقدیر آ گئی، پورے کے پوروں میں کا اکثر لوگ جس کے اندر بچے بڑے بوڑھے پورے کے پورے اس بس کی چنگاری سے نکلنے والی آگ کے حوالے ہو گئے۔ تو کئی خاندان اجڑ گئے، کئی خاندان اجڑ گئے، کئی بچے یتیم ہو گئے۔ اور وہی واقعہ میں اور آپ زندگی کے اندر دیکھیں، جو بس تلنگانہ کے اندر تانڈور سے ہوتے ہوئے حیدرآباد کو نکل رہی تھی، جس کے اندر کئی لوگوں کی جانیں جو ٹرک سے ماری گئی، ٹکر لگائی گئی، پورے کا پورا کنکر بس کے اندر ہی ان کی مکمل طور پر کنکروں کا خبر ان کا بن گیا، کنکروں کا پورا بس قبرستان بن گیا۔ تو ایسی حالتیں جہاں پر 3 بہنیں غیر مسلمین کی تھی، ایک باپ کی 3-4 بیٹیاں جن کی مکمل طور پر ہاتھوں کے رنگ لگنے والی تھی، شادیوں کی تیاری کا موقع تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت آ گئی تو کیا مسلمان کیا غیر مسلم یہ پورے کے پورے اللہ کے لیے موت کے حوالے ہو گئے، ایک حادثے کا شکار ہو گئے، ایک حادثے کا شکار ہو گئے۔ اور اس سے بڑا جہاں پر ہمارے مسلمان حضرات مکمل طور پر حیدرآباد کے رہنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیت اللہ کے دیدار کے لیے زیارت کے لیے نکلے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عمرہ قبول کروایا، عمرہ مکمل ان کا کروا دیا۔ عمرے کی پوری صعوبتوں کو حاصل کرتے ہوئے مدینہ الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی طرف آپ کے روزہ مبارک کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور بقیع قبرستان کے مکمل صحابہ اکرام کی قبروں کی زیارت کے لیے جا رہے تھے۔ کیا پتا کہ پوری کی پوری ان کی گاڑی ایک ٹینکر سے حملہ ہو جائے گی اور ٹکر کھا جائے گی۔ پورے کے پورے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر لبیک کہہ دیے۔ یہ اللہ کی مکمل طور پر یہ فیصلہ ہے جس کے اوپر مجھے اور آپ کو راضی ہونا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بڑی بڑی عمر کی خواتین، مرد و حضرات اور جوان بچے، جس کے اندر انسانی زندگی کا مرحلہ چاہے بچپنے کا ہو، جوانی کا ہو، بڑھاپے کا ہو، اس بس میں رہنے والے جنہوں نے عمرے کی سعادت کو حاصل کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو عمروں کی فضیلت کی مکمل طور پر سعادتوں کو نصیب عطا فرمائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیصلہ آ گیا، وہ پورے کے پورے حادثے کا شکار ہو گئے۔ کیا شکار؟ ایک گھرانے کے 7 افراد، ایک گھرانے کے 18 افراد، یہ سننے کو خبریں ہماری آنکھیں پھترا جاتی ہیں اور ہمارے دل کو، منہ کلیجے کو مکمل طور پر ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، ایک ایسی گرماہٹ
جو انسان کے خون اور پسینے کو ورغلا دیتی ہے، ایک ایسی چیزیں جو آج کے سفر کے موقع پر انسان اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے ڈر رہا ہے، یقین مانیے موت ہو تو ایسی، موت ہو تو ایسی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے اچھی موت کے لیے۔ کیا خوش نصیبی کی موت ہے، عمرہ ان کا مکمل ہوا، مدینہ الرسول کو نکلے ہوئے تھے، جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم میں کا کوئی آدمی مرنا چاہتا ہے، مرنے کی خواہش رکھتا ہے، میرے شہر میں آ کے مرنے کی خواہش کرے، میں قیامت کے دن اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مدینے میں موت آئے، مدینے میں موت آئے، یہ کسی کی معمولی موت نہیں ہے۔ احادیث کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ الرسول کی جو فضائل کو بیان کیا ہے، وہاں پر مرنے والوں کی موتوں کی فضیلت کو دیکھیں۔ اتنی بڑی موت کہ زندگی کے اندر ایسے کام کرو جس کی وجہ سے اچھی موت اللہ تعالیٰ نصیب کرے، ایسی زندگی نصیب کرو، ایسی موت آئے کہ موت آئے تو مدینہ رسول میں، اور جنازہ ہو تو مسجد نبوی میں، اور موتا ہو تو بقیع قبرستان کے اندر ہو جہاں پر 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں، ایسی جگہ ان لوگوں کو تدفین کیا گیا۔ میرے بھائیوں، حادثہ کبھی اچھا ہوتا ہے، کبھی برا ہوتا ہے، حادثہ کبھی آزمائش والا ہوتا ہے، حادثہ کبھی انسان کو پیغام دیتا ہے۔ پورے کے پورے بس میں رہنے والے پورے انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کے احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جل کر مرنے والا شہید ہے، یہ شہیدی موت اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے۔ لیکن ہم زندوں کو پیغام ہے، ہم زندوں کو پیغام ہے، ان لوگوں نے اپنے خاندان کو بچھڑ دیا، خاندان والے ان کو بچھڑ دیے، ان کے حالات، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے چہروں کی مسکراہٹیں، جن کے چہروں کی مسکراہٹیں کیسی کیسی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت آئی، لبیک کہہ کر چلے گئے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ زندہ ہیں، میں اور آپ زندہ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان کے لیے جب اللہ کی موت آ جاتی ہے، جس کو موت آنا ہے موت آ کر ہی رہے گی، اور جس کو بچنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو بچائے گا۔ ٹکر ماری، ایک آدمی بچ گیا، ہوائی جہاز احمد آباد سے اڑا تھا، پورے کے پورے لوگ مارے گئے، ایک آدمی بچا۔ یہ پیغام ہے حادثات کا، جس کے حق میں اللہ نے موت لکھا ہوا ہے، یقینی طور پر تقدیر کا فیصلہ ہے، اس کو موت آ کر ہی رہے گی، اور جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل طور پر آگ کے علاقے سے بھی بچا کر اللہ تعالیٰ اس کو لاتا ہے۔ یہی پیغام میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ حادثات میرے اور آپ کی مکمل طور پر آنکھیں کھلوانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ حادثات مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہیں، یہ حادثات میرے اور آپ کی زندگی کے اندر سنبھلنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ حادثات مجھے اور آپ کو اللہ والا بنانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ حادثات میرے اور آپ کے استغفار اور توبہ میں جلدی کرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ حادثات لوگوں کے حقوق کی پامالی کرنے سے معافی مانگنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ حادثات اللہ سے قریب ہونے کا پیغام دیتی ہیں، یہ حادثات اللہ سے اپنے آپ کو اس کا تعلق مضبوط کرنے کا پیغام دیتی ہیں، یہ حادثات شریعت پر چلنے کی پابندی کا حکم دیتی ہیں، یہ حادثات انسان میں انسانیت کو داخل کرتی ہیں، یہ حادثات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی پابندی کا حکم دیتی ہیں، یہ حادثات انسان کے دلوں کو نرم کرتی ہیں، یہ حادثات انسان کو تہجد کی پابند بناتی ہیں، یہ حادثات انسان کو اپنے مال کی فضول خرچی سے بچنے کا حکم دیتی ہیں، یہ حادثات پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی کے گزرنے کا موقع دیتی ہیں، یہ حادثات سفر کے آداب سکھاتے ہیں، یہ حادثات سفر کا طور طریقہ سکھاتے ہیں، یہ حادثات انسان کو پاکی صفائی کا اہتمام کرنے سکھاتی ہیں، یہ حادثات انسان کو توحید والا بناتی ہیں، یہ حادثات انسان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتی ہیں، یہ حادثات انسان کو شرک کی بو سے بچاتے ہیں، یہ حادثات انسان کو شرک کی گندگی سے نکال کر اللہ کی توحید کی پاکیز کی طرح آنے کا موقع دیتی ہیں، یہ حادثات انسان کو مکمل طور پر بندوں کو بندگی کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لانے کی دعوت دیتی ہیں۔ اسی لیے ان حادثات کو کبھی برا بھلا بولنا میرے اور آپ کا ایمانی تقاضے کے اعتبار سے
ایمان کمزور ہونے کی باتیں ہیں۔ لہٰذا میں اور آپ زندگی کے اندر پیغامات کو لیں، عبرتوں کو پکڑیں، نصیحتوں کو حاصل کریں اور زندگی کے اندر تبدیلی کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو زندگی کے اندر حادثات سے محفوظ رکھے، حادثات سے بچائے، اور زندگی کے اندر چاہے وہ آسمانی ہو یا زمینی، جسمانی ہو یا بیماری، اور انفرادی ہو یا اجتماعی، اللہ تعالی ہر طرح کے حادثات سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب عطا فرما، بچنے کے لیے دعائیں مانگنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ تعالی جن لوگوں نے تیرے حکم کے مطابق آنے والے حادثات کا شکار ہوا ہے، اللہ تعالی ان تمام لوگوں کو شہیدی مرتبہ نصیب عطا فرما، ان کے گھرانے کے لوگوں کو صبر جمیل نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالی جو توحید پرست نہیں ہے ان کو توحید کا متوالا بنا دے۔ اللہ تعالی انسانیت کو تیرے سامنے آ کر عبادات کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما اور تجھ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔